بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان قاسم كالشخصين دهرهما وعاش درهما المفدي بالذهب وعاد في طلب المتروك تاركه انا لنغفل والايام في الطلب۔ قاسمہ مقاسمت سے ہے بمعنی تقسیم کرنا، دہرن کی جمع دہور آتی ہے زمانہ، عاشا عائش ضربہ سے ہے بمعنی زندہ رہنا، در کی جمع درر آتی ہے موتی، المفدی فدا ضربہ سے اسم مفعول ہے قربان ہونا، متروک ترکن سے نصرہ سے ہے اسم مفعول ہے چھوڑ دینا، لنغفل غفلت نصرہ سے ہے غافل ہونا۔ قد کان قاسم کالشخصین تحقیق تقسیم کر دیا تھا تیرے ساتھ دو شخصوں کو ان کے زمانہ نے، وعاش درہما اور زندہ رہا ان دونوں میں سے موتی، المفدی جس پر قربان ہوا، بالذہب سونا، وعاد اور لوٹا چھوڑے ہوئے کو تلاش کرنے میں، تارکہ اس کا چھوڑنے والا، انا لنغفل بے شک ہم البتہ غافل ہوتے ہیں، والایام فی الطلب اور دن تلاش میں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سیف الدولہ کی دو بہنیں تھیں، ایک بڑی بہن جو کہ خولہ تھی اور ایک چھوٹی بہن تھی، بڑی بہن مثل موتی اور چھوٹی بہن مثل سونا کے تھی۔ چھوٹی بہن پہلے فوت ہو گئی اور بڑی بہن کچھ عرصہ زندہ رہی تو گویا سونا موتی پر قربان ہو گیا۔ وعاد فی طلب المتروک، بڑی بہن خولہ جو کہ زندہ تھی اور زمانے نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو اس کو بھی زمانہ لے گیا اور وہ بھی فوت ہو گئی۔ ہم غافل رہتے ہیں لیکن دن تلاش میں رہتے ہیں اور بالآخر زندہ لوگوں کو لے جاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ ما کان اقصر وقتا کان بینہما کانہ الوقت بین الورد والقرب، جزاک ربک بالاحزان مغفرۃ فحزن کل اخی حزن اخو الغضب۔ الورد اس کا معنی گھاٹ پہ اترنا، اور القرب رات کے پچھلے پہر، صبح سے پہلے پہلے کوچ کر جانا۔ جزا ضربہ سے ماضی ہے بمعنی بدلہ دینا، الاحزان حزن کی جمع ہے غم، مغفرہ ضربہ کا مصدر ہے بخشش کرنا، غضب سبیاں کا مصدر ہے غصہ ہونا۔ ما کان اقصر وقتاً کس قدر تھوڑا وقت تھا، کان بینہما ان دونوں کے درمیان، کانہ الوقت گویا کہ وہ وقت ہے، بین الورد گھاٹ پر اترنے، والقرب اور صبح سے پہلے کوچ کرنے کے درمیان۔ جزاک ربک بدلہ دے تجھے تیرا رب، بالاحزان غموں کا، مغفرۃً مغفرت کے ساتھ، فحزن کل اخی حزن ہر غم والے کا غم، اخو الغضب غصے کا بھائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں بہنوں کے وفات کے درمیان عرصہ بہت تھوڑا تھا، اتنا تھوڑا گویا کہ کوئی آدمی رات کو کہیں پہ قیام کرے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے کوچ کر جائے۔ جزا کا تجھے غم ہوئے، اللہ تعالیٰ ان غموں کے بدلے تمہاری مغفرت کر دے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ غم کرنا گناہ نہیں ہے، پھر غم پر مغفرت کی دعا کرنا کیسے؟ جواب دیا فحزن کل اخی، غم کرنا گویا کہ تقدیر پر غصہ کرنا ہے، اور تقدیر پر غصہ کرنا گناہ ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ نَفَرٌ تَسْخُونُ نُفُوسُكُمْ بِمَا يَهَبْنَ وَلَا يَسْخُونَ بِالسَّلَبِ حَلَلْتُمْ مِنْ مُلُوكِ النَّاسِ كُلِّهِمْ مَحَلَّ سُمْرِ الْقَلَى مِنْ سَائِرِ الْقَصَبِ۔ تسخو سخاوت نصرہ سے ہے سخاوت کرنا، یہبنا ہبا فتح سے ہبا کرنا، سلب چھینا ہوا مال، حللتم حل ضربہ سے ہے اترنا، اور سمر جمع ہے اسمر کی گندمی رنگ کا نیزہ، اور القصب بانس کی لکڑیاں۔ وانتم اور تم ایسی جماعت ہو، تسخو کہ سخاوت کرتی ہیں، نفوسکم تمہارے سخاوت کرتے ہیں تمہارے نفوس، بما یہبنا اس مال کی جو ہبا کریں، ولا یسخون اور وہ سخاوت نہیں کرتے، بالسلب چھینے ہوئے مال کی، حللتم تم اتر پڑے لوگوں کے تمام بادشاہوں کے مقابلے میں، محل سمر القنا گندمی رنگ کے نیزے کی جگہ پر، من سائر القصب تمام باسوں کے مقابلے میں۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ اس مال کی سخاوت تو کرتے ہو جو تم ہبا کرتے ہو، اس مال کی سخاوت نہیں کرتے جو تم سے چھینا جائے۔ دونوں بہنیں گویا تم سے چھینی گئی، اسی وجہ سے تم غمگین ہو۔ حللتم تمہارے اور دیگر بادشاہوں کا مقام ایسا ہے جیسا کہ گندمی رنگ کے نیزے اور باقی بانس کی لکڑیاں۔ تو جس طرح گندمی رنگ کے نیزوں کے مقابلے میں بانس کی لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح تمہارے مقابلے میں دیگر بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فلا تنلک اللیالی ان ایدیہا اذا ضربن کسرن النبا بالغرب ولا یعن عدوا ان تقاہرہ فانہن یسدن الصقر بالخرب۔
تنل نیل سمیا سے ہے بمانے پا لینا، اور کسرنا کسرن ضربہ سے ہے توڑ دینا، النبح سخت درخت کی لکڑی، الغرب گھاس کا تنکا، لا یعن اعانت سے ہے بمانے مدد کرنا، یسدنا صید ضربہ سے ہے شکار کرنا، الصقرہ شکرہ شاہین، الخرب سرخاب پرندہ، فلا تنل کا پس تجھے نہ پہنچیں اللیالی راتیں، ان ایدیہا بے شک ان کے ہاتھ، اذا ضربنا جب ماریں، کسرنا تو توڑ دیتے ہیں، النبع بالغربی سخت درخت کی لکڑی کو گھاس کے تنکے کے ساتھ، ولا یعنا اور مدد نہ کریں عدوًا ایسے دشمن کی، انت قاہرہ کہ تم جس پر غالب ہو، فإنہن پس بے شک وہ، یسدنا شکار کرتے ہیں، الصقر شاہین کا، بالخرب سرخاب پرندے کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ راتیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، اللہ کرے تجھے راتوں کی مصیبت نہ پہنچے۔ راتیں اس قدر ظالم ہوتی ہیں کہ گھاس کے تنکے کے ذریعے بھی سخت درخت کی لکڑی کو توڑ دیتی ہیں، اور شاہین کا بھی سرخاب پرندے اس کے ذریعے شکار کر لیتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے کمزور دشمن کو تم پر یہ راتیں غالب کر دیں۔ وَإِن سَرَرْنَ بِمَحْبُوبٍ فَجَعْنَ بِهِ وَقَدْ أَتَيْنَكَ فِي الْحَالَيْنِ بِالْعَجَبِ وَرُبَّمَا احْتَسَبَ الْإِنسَانُ غَایَتَهَا فَفَاجَأَتْهُ بِأَمْرٍ غَیْرِ مُحْتَسَبِ۔ سررنا سرور نصرہ سے ہے خوش ہونا، فجانا فجون فتح سے غمگین ہونا، اور احتسب احتساب سے ہے گمان کرنا، فاجعت مفاجعہ سے ہے اچانک کسی کام کو کرنا۔ وَإِن سَرَرْنَا اگر وہ خوش کریں بمحبوب محبوب کے ساتھ، فجعن بہ تو غمگین کرتی ہیں اس کے ساتھ، وقد اتینک حالانکہ لاتی ہیں تیرے پاس، فی الحالین دونوں حالتوں میں، بالعجب عجیب چیز کو، وربما اور بسا اوقات، احتسب گمان کرتا ہے انسان، غایتہا ان راتوں کی انتہا کو، وفاجأتہ اور اچانک وہ لے آتی ہیں، بامرن ایسا امر، غیر محتسبی جس کا گمان نہیں ہوتا۔ مطلب یہ راتیں دونوں صورتوں میں عجیب کام کرتی ہیں، کبھی تو محبوب کے ذریعے خوش کر دیتی ہیں، اور کبھی تو محبوب سے ملاقات کروا کے خوش کر دیتی ہیں، کبھی محبوب سے جدائی کر کے غمگین کر دیتی ہیں۔ وربما انسان سمجھتا ہے کہ مصیبتیں ختم ہو گئیں، پھر اچانک ایسی مصیبت آ جاتی ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔